اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما نافعا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج ہمارا موضوع ہے حرکات ثلاثہ میں سے زیر۔ پچھلے سبق میں ہم نے تھوڑا سا تعارف دیا تھا حرکات ثلاثہ کسے کہتے ہیں۔ زبر، زیر یا پیش، ان تین حرکات کو حرکات ثلاثہ کہتے ہیں۔ زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے، زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے، مثلاً حمزہ زیر ای، با زیر بی وغیرہ۔ زیر کو ہمیشہ معروف پڑھا جائے اور مجہول آواز سے بچایا جائے۔ معروف پڑھنا اور مجہول آواز سے بچانا، اس سے مطلب یہ ہے کہ حمزہ زیر ای، اگر ہم اس کو مجہول پڑھیں گے تو آواز بدل جائے گی، حمزہ زیر اے بنے گی، با زیر بے تے، اس کو مجہول آواز کہتے ہیں۔ تو ہمیں معروف پڑھنا ہے ای بی تی، نہ کہ اے بے تے وغیرہ پڑھنا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا کہ معروف کس سے کہتے ہیں اور مجہول کس سے کہتے ہیں۔ زیر کو کسرہ کے نام سے بھی جانتے ہیں، اور جس حرف کے نیچے کسرہ ہو اسے مکسور کہتے ہیں۔ حمزہ زیر ای، حمزہ زیر ای، حمزہ زیر ای، با زیر بی، با زیر بی، تا زیر تی، تا زیر تی، ثا زیر ثی، ثا زیر ثی، جیم زیر جی، جیم زیر جی، حا زیر حی، حا زیر حی، خا زیر خی، خا زیر خی، دال زیر دی، دال زیر دی، ذال زیر ذی، ذال زیر ذی، را زیر ری، را زیر ری، زا زیر زی، زا زیر زی، سین زیر سی، سین زیر سی، شین زیر شی، شین زیر شی، صاد زیر صی، صاد زیر صی، ضاد زیر ضی، ضاد زیر ضی، طا زیر طی، طا زیر طی، ظا زیر ضی، ظا زیر ضی، عین زیر عی، عین زیر عی، غین زیر غی، غین زیر غی، فا زیر فی، فا زیر فی، قاف زیر قی، قاف زیر قی، کاف زیر کی، کاف زیر کی، لام زیر لی، لام زیر لی، میم زیر می، میم زیر می، نون زیر نی، نون زیر نی، واو زیر وی، واو زیر وی، ہا زیر ہی، ہا زیر ہی، حمزہ زیر ای، حمزہ زیر ای، یا زیر یی، یا زیر یا زیر ی، یا زیر ی۔ اب ہم انہی مکسور حروف کو ملا کر پڑھیں گے۔ حمزہ زیر ای، با زیر بی، لام زیر لی، ای بی لی، را زبر را، دال زیر دی، فا زبر فا، را دی فا۔ یہاں پہ مفتوح حروف آ گیا، جو ہم نے پچھلے سبق میں زبر والے حروف پڑھے۔ زبر والے حروف کو مفتوح کہتے ہیں اور کسرہ والے حروف کو مکسور کہتے ہیں۔ ردیف، ردیف،
رغيف حميد شهيد بخيل سخير رحيم لعب شريب عميل بريق خطيف جزيع سقيم غشي ناسية اس طریقے سے آج ہم نے کسرہ والے حروف کو مکمل کیا جو کہ حرکات ثلاثہ میں سے دوسری حرکت ہے۔ آنے والے سبق میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ ضمہ والے حروف جو کہ تیسری حرکت ہے۔ امید ہے کہ آپ اس کی مشق بھی کریں گے تاکہ آپ کو آنے والے اسباق میں آسانی ہو جائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔